بڑھتے اور بات کرتے ہیں بچوں کی ذہنی صحت کے حوالے سے اور بچوں کی ذہنی صحت کو کس طرح سے والدین بہتر کر سکتے ہیں اور اس سلسلے میں والدین اور اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کریں گے آج کے ہاٹ ٹاپک کے بارے میں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، نشے کا رجحان بچوں میں بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے اس چیز کی اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ ڈرگز کے نیم کون کون سے۔ آج کل بچوں کو سب پتہ ہے فنگر ٹپس کے اوپر کہ کون سا نیا ڈرگز آ رہا ہے، کون سا نیا ڈرگ مارکیٹ میں موجود ہے، کہاں سے ملے گا، اویلیبلٹی اس کی کہاں پہ ہے، سورسز کیا ہیں اور سورسز سے ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں جو ایک دور میں جا کر اتنی زیادہ عام نہیں تھی، اب سب کو پتہ ہے کہاں پہ مل سکے گا۔ اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سکولز کالجز میں بھی جو بڑے لیول پر ہیں وہاں پہ بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ آرام سے یہ چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں دونوں جگہ پر کیا کردار ہے والدین کا، اساتذہ کا، اور بچوں کو ہم کس طرح سے اس چیز سے، اس لعنت سے دور رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا جناب سید ذوالفقار حسین صاحب نے، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں، ایکسپرٹ اینٹی ڈرگز نارکوٹکس کمپین۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا۔ سر میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ بہت ایک عرصہ دراز سے آپ اس حوالے سے ایک کمپین کر رہے ہیں، چاہے وہ کالجز میں ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہے، بچوں کی ذہنی صحت سے لے کر جس طرح سے ڈرگز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ عام ہوتی جا رہی ہے، آپ نے بے انتہا اس پر کام کیا ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں جتنا آپ نے کام کیا ہے، جتنی اس حوالے سے آپ نے کمپین کی ہے، اس حوالے سے پچھلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں ہم بات کریں، اس میں کمی آنی چاہیے تھی نا کمپین کے حوالے سے، اب زیادتی ہوئی ہے یا کمی آئی ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں؟ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ مجھے یاد ہے جب لاہور شہر میں ڈرگز کے خلاف میں نے کمپین کا آغاز کیا تو میں اسلامیہ کالج سول لائن میں پڑھتا تھا، تو میرے دوست اور بہت سے جو لاہور کے اس وقت بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہیں ملک کی، اور بھی بڑے لوگ جو ملتے تھے اس وقت، تو کہتے تھے کہ یہ تو پاگل ہے جی بندہ، یہ تو ڈرگز ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں۔ ابھی 10 سال کا آپ نے جس طرح ابھی جو سوال کیا، 10 سال کا جو موازنہ کرے نا، 10 سال میں بھی ڈرگ بہت بڑی ہے۔ یعنی 2013 کا جو سروے گورنمنٹ کا ہے، 6.7 ملین پیپل یوزنگ اے سافٹ اینڈ ہارڈ ڈرگ ایکسیپٹ الکوہول اس میں شامل نہیں، اس سروے میں اس میں ایسٹسی LSD ٹیبلٹ شامل نہیں۔ اب 10-12 سال کے بعد بینگ ایز ایکسپرٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ 10 ملین افراد پاکستان میں اس وقت نشہ کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سروے کے لیے بھی آپ نے کوئی ایسا میکانزم نہیں تیار کیا، پلاننگ کی تھی لیکن وہ بھی کوئی، اگر آپ دوبارہ سروے کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے بینگ ایز ایکسپرٹ کہ اس سروے کو شائع کرنے میں آپ کا 1-2 سال گزر جائیں گے۔ اس لیے ڈر خوف ہوگا کہ ہم اتنے فگر بتائیں انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ لوگوں کو کہ اتنی ڈرگ ہماری بڑھ گئی ہے۔ یونیورسٹی اور کالجوں اسکولوں کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یونیورسٹی اور کالجز میں اور اپر لیول کے جو لوگ ہیں، جن کے بچے اپر کلاس میں پڑھتے ہیں، ان میں ڈرگز کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یعنی دیکھیں، برائی جو ہوتی ہے نا اچھائی کے مقابلے میں وہ اتنی سی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو حجم ہے، امپیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا جو لوگوں کے اندر اس کو دیکھنے کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک تعلیمی ادارے میں مثال دیتا ہوں، 100 200 150 300 بچہ اسموکنگ کرتا ہے، ڈرگز استعمال کرتا ہے، تو یقیناً جو 20,000 بچے ہیں اس کو متاثر کرتا ہے۔ پریونشن میں ایک چیز ہے، بینگ ایز اے پریونشن اسپیشلسٹ، کہ پریونشن آپ کو جو انیشیشن سٹارٹ جو ہے نا وہ ڈیلے کرواتی ہے۔ یعنی ایک گروپ ہے 5 دوستوں کا، 2 نشہ کر رہے ہیں، 3 نشہ نہیں کرتے، تو وہ اس کو سالوں پہ لے کے جاتی ہے کہ یہ گروپ میں شامل ہو کے نشہ نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رہی ہے رول اینڈ رسپانسبلٹی جس کا آپ نے ذکر کیا سٹارٹ میں، وہ ادا نہیں ہو رہا۔ معاشرے میں ایک ایسی کیفیت ہے جس میں بھاگ دوڑ کا عالم ہے، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پہلے جو بھاگ دوڑ کا عالم کس صورت میں بچوں میں کیا ہے؟ کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، یا پھر اپرچونٹی اویلز کرنے سے زیادہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم کوئی راستہ مل جائے جس کو اپنا کر ہم راتوں رات امیر ہو جائے، پیسے کی دوڑ میں ہے، کس چیز میں ہے؟ نہیں، یہ جو امپیکٹ ہے نا یہ اوپر سے آتا ہے۔ سوسائٹی میں امپیکٹ جو ہے نا وہ اوپر سے آ کے نیچے میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے ہم ڈرگز کے خلاف کام کرتے تھے، سوشل ایکٹیویٹیز کام کرتے تھے، اسی شہر لاہور میں کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا تھا،
کوئی ایسا نہیں ذہن میں ہوتا تھا، لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، چیزوں کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے تھے. اب تو ایک ایسی افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہے کہ وہ میری چیز ہے، یہ آپ کی چیز ہے، اس میں مجھے فائدہ کیا ہے، اس میں مجھے فائدہ کیا ہے. اور اس فائدے کی دوڑ میں آپ نہیں دیکھ رہے، آپ اس فائدے کی دوڑ میں نہیں دیکھ رہے کہ میری اولاد کا کیا اس پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں ایک چیز بتاؤں آپ کو جو میں فیل کرتا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے، کہ جو آپ نوالا اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں نا، اس کا امپیکٹ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے کہ ڈرگز کی بیماری وہ بیماری ہے، بعض بیماریاں ایسی بیماری ہوتی ہیں جس میں لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، چاہے کینسر کی بیماری ہو، ہارٹ کی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو آپ کی. بٹ یہ جو ایڈکشن کی ایک ڈیزیز ہے، والد اور والدہ مسلح پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو یہاں دنیا سے اٹھا لے، اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، اس نے میرے. اب وہ وہاں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ میری ذمہ داری رسپانسبلٹی کیا تھی. سر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہم بھی دیکھتے تھے ایک طرح سے، جتنے سال سے ہم آپ کی کمپینز جو ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم بھی اس چیز کا کہیں نہ کہیں پارٹ رہے ہیں. تو ہم جب ارد گرد دیکھتے تھے، نظر دہراتے تھے، یہ چیزیں ہوتی ضرور تھی لیکن اویلیبلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ عام نہیں تھی. تو آپ کے نزدیک ون آف دی کیا ریزن ہے جو یہ اس کی ریشو بھی اتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر جیسے آپ نے کہا کہ سروے کروایا جائے تو اس کو شائع کرنے میں بھی 1 سے 2 سال جو ہے وہ لگیں گے اس چیز کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرنے میں. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ون آف دی ریزن یا پھر جو بھی ریزنز ہیں وہ میجرلی کیا آپ کی نظر میں آتے ہیں؟ میجرلی ریزن یہ ہے، ایک تو راتوں رات امیر بننا. میرے گھر والے کے سامنے کے پاس وہ لینڈ کروزر کا نہیں، وہ نہیں، آج کل جو مجھے تو گاڑیوں کے ماڈل بھی نہیں آتے، وہ آ گئی ہے. اس نے گھر ڈیفینس سے بحریہ، ولنشیا، فلاں آرکیٹ میں لے لیا ہے، تو ہمارے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے؟ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ٹھیک ہے یار، ایک بار اس کو سیل کر لیں، پیسہ جمع ہو جائے گا، کوئی نہیں، ایک بار اندر بھی ہو گئے، پھر باہر نکل آئیں گے 3-4 سال کے بعد، میرے بچے تو آرام سے کھا لیں گے. یہ ون آف دی ریزن، یعنی کہ جو بھی کلپریٹ ہیں ان کو جو مجھے لگتا ہے کہ سزا دینی چاہیے تو جا کے کسی ایک کو نصیحت ملے تو اس چیز سے پرہیز کیا جا سکے. اس میں سزا اور جزا کا جو ہے سلسلہ، ابھی گورنمنٹ نے اس پہ بہت سا کام کیا ہے. لیکن جو آپ ریزن پوچھ رہی ہیں نا، ایک تو یہ ریزن ہے، دوسرا یہ ہے کہ فیملی بریک ڈاؤن ہے، والدین کی اولاد پہ توجہ نہیں ہے، پھر آپ بچوں پہ بہتر ان کو ٹائم نہیں دیتے کہ بچے کو دوستانہ ماحول میں بات کریں. پھر سب سے بڑا جو ہماری سوسائٹی کو جس چیز نے نقصان پہنچایا نا، وہ موبائل ہے. موبائل نے ہماری ویلیوز، ہماری نارمز، ہماری ہر چیز، دنیا کی یہ ایک یونیورسٹی ہے. جو چیز آپ کرنا چاہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، آپ اس پہ آپ دیکھیں. اس موبائل نے ہماری نئی نسل کو، ایک تو ہم ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا ہماری نئی نسل کو کیا کلچر، کتنے ٹک ٹاکر آپ نے پیدا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، کتنے ٹک ٹاکر پیدا کیے ہیں لوگ، بچے اس کو فالو کرتے ہیں. کتنی جو فیملی ہیں جو اس سے روزی کما رہی ہیں لیکن ہماری نئی نسل کو خراب کر رہی ہیں. وہ کنٹینٹ کیا ڈیولپ کر رہی ہیں، وہی بچے اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں دوستوں کا پریشر ہے، ایک دوست نشہ کرتا ہے، دوسرا نئے دوستوں کو لے کے آتا ہے، تیسرا پیسے لے کے آتا ہے کسی نہ کسی طرح، چاہے وہ ڈکیتی کرتا ہے، چاہے وہ چوری کرتا ہے، پھر ایک جگہ تلاش کرتا ہے کہاں بیٹھ کے ہم نشہ کریں. تو یہ ایک پورا ایک سوسائٹی کا ایک سسٹم ہے. پھر ملک میں 2 چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں. جب ملک کے سیاسی حالات خراب ہوتے ہیں نا تو ڈرگ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے. جب ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں تو ڈرگ کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ریسرچ ورک پہ کام نہیں کیا. ہم بغیر جو دیکھتے ہیں اسی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی کچھ یونیورسٹیز یا کالجز ایسے موجود ہیں جہاں پہ ڈرگز کی دستیابی آسان ہے؟ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ڈرگز کیا، جو ایک کرونک ڈرگ ایڈکٹ بچہ ہے جو یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہے، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے نا، اس نے ڈرگ لینی ہے تو اپنی لائف کو سیو کرنا ہے. وہ چاہے وہ یونیورسٹی کے باہر لے، یونیورسٹی کے اندر لے، یا یونیورسٹی کے ارد گرد سراؤنڈنگ ایریا میں کسی کیفے میں لے لے، کسی چائے خانے میں جا کے بیٹھ کے لے لے، اس نے وہ استعمال کرنی ہے تو وہ زندہ رہے گا. اگر ہمارے ملک میں اس وقت 1 کروڑ بندہ نشہ کر رہا ہے اور کئی لاکھوں لوگ جو دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا ان کی سپلائی میں کمی آئی ہے؟ کبھی کمی نہیں آئی. نہ سپلائی میں کمی، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے. ہمیں اس کے لیے
ادارے کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ادارے کام نہیں کر رہے ہیں. رول اینڈ رسپانسبلٹی اگر ہم دیکھیں، اور چیزوں پہ ہم توجہ بہت زیادہ دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنے میں ہم سب سے پہلے ہیں، لیکن ڈرگس کو کنٹرول کرنے میں آپ دیکھیں، اگر آپ کے ہاں چرس شارٹ ہو جاتی ہے، آپ کے ہاں جو ادر ڈرگ شارٹ ہو جاتی ہیں، تو لوگ ڈائیورشن پہ چلے جاتے ہیں. آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے وہ اس طرح بوم کر گئی ہے. آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر، ڈرگ ایڈکشن کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، ٹریٹمنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، اب آپ کو پہلے آئس کے پیشنٹ نظر آ رہے تھے، اب آپ کو 20%، 25% پیشنٹ وہ ہیں جو فارماسیوٹیکل ڈرگ استعمال کر رہے ہیں. سر اس کے لیے دیکھتے ہیں ہم دوسرے اگر ملکوں کی بات کریں، جب میں اپنی دوست سے یا کسی سے رابطہ کر رہی ہوتی ہوں تو ان کو دوائی ملنا وہاں بہت مشکل ہوتا ہے. وہ یہاں سے بہت سارے پردیسی جو ہوتے ہیں یہاں سے دوائیوں کے بنڈلز لے کر جاتے ہیں کہ وہاں پہ مشکل ہے. تو یہاں پہ تو پرسکرپشن کے بغیر آپ جو مرضی دوائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کسی نہ کسی وہ جو آپ بات بتا رہی ہیں، میں بھی باہر جاتا رہا، میں رہا بھی ہوں، آپ فرسٹ جی پی کے بغیر آپ کو کوئی بھی اوور کاؤنٹر ڈرگز نہیں ملے گی. یعنی ایون ڈکلورون آپ کو نہیں ملے گی. صرف ایک بروفن گولی جو ہے آپ کو، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں پیراسٹامول، یہ آپ کو کاؤنٹر پہ ملے گی، جو ہر درد کی اس میں شفا انہوں نے رکھی ہوئی ہے. باقی کوئی آپ کو میڈیسن، نہ اینٹی بایوٹک، نہ کوئی ایسی پین کلر ملے گی، وہ صرف اور صرف ملے گی ڈاکٹر کی پرسکرپشن. ہمارے ہاں کسی نہ کسی طریقے پہ آپ کو فارمولا اڈاپٹ کرنا ہے. دیکھیں پہلے اتنی فارمیسی ہوتی تھی آپ کے ہاں، اب ہر چوک چوراہے میں پانوسٹوں کی شاپ، فارمیسی، دودھ دہی کی دکان اور کٹنگ کی دکان. جس کو کوئی ایسا بزنس نہیں ملتا وہ اس ایسے بزنس کی طرف آتا ہے جو آپ کو. اب فارماسیوٹیکل کمپنی جو ہے، میں ایک لاہور میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، ایک سیرپ پینے سے بہت سی ہلاکتیں ہوئی تھی کچھ 8-10 سال پہلے. تو مجھے میری ذمہ داری لگی اس کی رپورٹ بنانے میں. لاہور میں کوئی 28 اموات ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1 مہینہ 2 دن کے بعد گجرانوالہ میں تقریباً 82 افراد اس سیرپ پینے سے، کھانسی کا سیرپ پینے سے ہلاک ہوئے تھے. تو میں نے جو کمپنی بنانے والی تھی، میں نے اسے پوچھا تھا، میں نے کہا ایک بیج میں 6000 آپ کا بوٹلز ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک علاقے میں ایک میڈیکل سٹور سے 6 وہ آپ کے پکڑے گئے ہیں، تو 6 مین 60,000 بوتل اس میڈیکل سٹور میں آئی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ سارا ان کو کھانسی ہے، ٹی بی ہے، اس پہ ہمیں ریسرچ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے ان کو اعتماد میں لینے کی، چیک اینڈ بیلنس. ہمارے چیک اینڈ بیلنس نہیں. ہمارے چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ ہم ایک میڈیسن دیکھتے ہیں ایک دن، اگلے دن دوسری میڈیسن جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہی اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ آ جاتی ہے. تو آپ کس طرح، آپ کو میں نے جس طرح کہا کہ آپ ٹریٹمنٹ سینٹر میں ریسرچ کریں نا، پتہ چلے کہ لوگ، جو نوجوان نسل ہے وہ اب فارماسیوٹیکل پہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے. اب امیر کون ہو رہا ہے؟ فارماسیوٹیکل کمپنی والے. ان کو پتہ ہے یہ جی گولی، وہ ان کا یہ ہے کہ موقف جی ٹھیک ہے جی، ہمیں تو یہ ملا ہے، ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے، یہ گولی دے دیں. اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک مریض جو ہے، ایک ڈرگ ایڈکٹ سے میں نے ایسا دیکھا ہے جو سکون اور ادویات ہیں، 25 گولیاں روز کی کھا رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں نا کس طرح ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہاں سر ہم دیکھتے ہیں اس چیز کا کوئی سدباب تو اس طرح سے ہو نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے کر لیا جائے سولوشن ہو جائے گا یا فل سٹاپ لگ جائے گا اس چیز پر. لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ اسٹریٹجیز جو ہیں اپنے ذہن میں یا ترتیب دی گئی ہوں گی کہ ان 3-4 چیزوں کو اگر کیٹر کر لیا جائے تو ہم اس چیز کو ختم نہیں، کم از کم ضرور کر سکتے ہیں. نہیں، میرا بھی یہ دعویٰ شروع سے ہے کہ ہم ڈرگس کو ختم نہیں کر سکتے، ہم منیمائز کر سکتے ہیں، چیزوں کو نیچے آ لے سکتے ہیں. اس کا ابھی سب جو ریسنٹلی ہماری کمپین کا بھی ایک بینیفٹ ہوا ہے. ہم بڑے عرصے سے، میں اسی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے بھی بڑا کہتا رہا، ہماری آرمی نے، پاکستان پاک آرمی نے اور ہماری پنجاب گورنمنٹ نے مل کے ایک نئی فورس اسٹیبلش کی ہے جسے کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے تعلیمی اداروں کے اندر اور اسٹریٹ لیول پہ یا جو اس وقت سوسائٹی میں ہے، ڈویژنل لیول پہ انہوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اب ضلع لیول پہ بھی ان کے اگلے سال، اس سال کے میں آفسز بن جائیں گے. ایک بڑی اب یہ ہے کہ اداروں کے درمیان جو کمپٹیشن ہوگا، جس میں سب سے بڑے جو ادارے لا انفورسمنٹ میں ہے، پولیس ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، اب یہ کاؤنٹر نارکوٹکس فورس آئی ہے، اس کے بعد ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد ایئرپورٹ سیکورٹی فورس. لیکن جو مین سٹریم میں کام کرنے والے ادارے وہ 3-4 ہیں. ان کے اداروں کے درمیان اب کوئی نہ کوئی میکانزم ہوگا، دوڑ ہوگی کہ ہم نے چیزوں کو کم کرنا ہے. اب سوال میرا پھر وہی، میں بھی خود سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں کہ ایک آپ آئس کو کنٹرول کر لیتے ہیں،
आप फार्मास्यूटिकल को किस तरह कंट्रोल करेंगे, आप डाइवर्शन, आप जब जिस चीज़ का अब्यूज़ करते उसके लिए देखें 3-4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। आप सप्लाई को भी कम करेंगे और डिमांड को भी। डिमांड को कम करने के लिए आपके पास जो इंटरनेशनल प्रिवेंशन स्टैंडर्ड है उनको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। आप ये ना कहें कि साल में एक बार एक चीज़ को बयान कर दें और सारा साल खामोश रहें, नहीं, और रेगुलर बेस चीज़ करनी चाहिए। यानी तालीमी इदारों में टीचर की टीचिंग स्किल पे ट्रेनिंग करवाएं, पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल पे ट्रेनिंग करवाएं, नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या कहते हैं, हॉस्टल के जो वार्डन हैं, कंटीन बॉयज़ हैं, जितने भी स्वीपर हैं, उनकी एक अवेयरनेस सेशन होना चाहिए। उसे कहते हैं प्रिवेंशन में वर्क प्लेस प्रोग्राम। अच्छा। ये उनकी ट्रेनिंग है, ये बार बार रिपीट होनी चाहिए, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। ये नहीं आप कहेंगे जी यूनिवर्सिटी ने जी एक बार मैंने करवा लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में ये देखा गया है, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ, मुझे पता है, मैं तो बड़े लोगों का राजदान भी हूँ, कि वो ना अपने कारपेट के नीचे उस प्रॉब्लम को छुपा लेते हैं। कोई नहीं अदारा चाहता कि मेरे अदारे का नाम बदनाम हो, लेकिन उसके लिए देखें हमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको मिलकर, सबसे बड़े स्टेक होल्डर जो मैं बार बार कहता हूँ गवर्नमेंट है, पेरेंट्स एंड टीचर्स हैं, अगर ये तीनों मिलके एक यकजा होकर अपने अपने सतह पे काम करें। गवर्नमेंट ने तो देखिए जी लॉ इन्फोर्समेंट पे तवज्जो देनी है, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के काम करने हैं, हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश करना है ट्रीटमेंट के लिए, अवेयरनेस कैंपेन के लिए डायरेक्शन जारी करनी है, लेकिन जो रोल फिर टीचर और इंस्टीट्यूशन का आ जाता है, उन्होंने उन चीज़ों को फॉलो करना है। और पेरेंट्स का रोल जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स ने अपने रोल को डिफाइन करके आगे चीज़ों को बढ़ाना है। ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए।